السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ جنت اور جہنم کے مابین ہونے والی بحث و تکرار کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس بحث و تکرار کا ذکر صحیح مسلم کے ایک مشہور اور معروف حدیث میں آیا، جس کے راوی صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها اخرجہ مسلم فی صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، راوی حدیث صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم اور جنت نے جھگڑا کیا، یعنی دونوں میں بحث اور تکرار ہوئی۔ تو جہنم نے کہا کہ مجھ میں بڑے بڑے زوردار، مغرور اور گھمنڈی لوگ آئیں گے، یدخلنی الجبارون والمتکبرون، جبار اور متکبر لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ اور جنت نے کہا یدخلنی الضعفاء والمساکین، کہ مجھ میں ناتواں، مسکین، کمزور لوگ آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے کہا کہ انت عذابی اعذب بک من اشاء، کہ تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے گرفت کروں گا۔ اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا اور تم دونوں بھری جاؤ گی، یعنی جنت کو بھی بھرا جائے گا اور جہنم کو بھی بھرا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں اور جہنمیوں کے بعض صفات کا تذکرہ کیا۔ لہذا جنت جو ہے یہ پرہیزگاروں، متقیوں، شہیدوں، کمزوروں، ضعیفوں، مسکینوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو بھی افراد ان صفات سے متصف ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ ایسے اوصاف ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کو نیک اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جبکہ جہنمیوں کی جن صفات کا اس حدیث میں تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زوردار، ظالم و جابر اور متکبر، غرور اور گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں جہنمیوں کے بعض صفات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ کبر و غرور، ظلم اور زیادتی، لڑائی اور جھگڑا، یہ جہنمیوں کے صفات میں سے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، الا اخبرکم باہل الجنہ قالوا بلی قال صلی اللہ علیہ وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال كل أتل جواد مستكبر اخرجه مسلم في صحیح۔ حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام ناتواں لوگوں کے نزدیک ذلیل اور کمزور لوگ یہ جنتی ہوں گے،
وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے۔ اور پھر فرمایا کیا میں تم کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل عتل جواد مستکبر، ہر جھگڑالو بڑے پیٹ والا اور مغرور جہنمی ہوگا۔ یہ جہنمیوں کی صفات میں سے۔ تو میرے دوستو، جنتیوں کے بعض صفات کا تذکرہ کیا گیا اور جہنمیوں کے بعض صفات کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا، اور جو بحث اور تکرار ہوئی اس کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں کے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں کی صفات اور ان کے اوصاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔